السلام علیکم پاکستان، آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. آپ کا انکل اسٹاکس ہمارے پروگرام کا نام ہے یوٹیوب پر. اور آج ایک کاوش ہے کہ آپ کو ان تینوں زبانوں پر جو میں کچھ لیکچرز دے چکا ہوں، کچھ ویڈیوز پہلے بنا چکا ہوں، آج آپ کو ایک نئی ویڈیو بنائی جائے آپ کے لیے اور ان تینوں زبانوں کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہے. تو آرڈر وہی ہے جو پچھلی ویڈیوز کا ہے: اردو، انگلش اینڈ اسپینش. ان تین زبانوں کو آپ سیکھیں گے تو آپ سمجھ لیں 75% کانٹیننٹس دنیا کے آپ نے کور کری. 75% بر اعظموں کی زبانیں ان تینوں پر مشتمل ہیں. ٹھیک ہے، ان تین زبانوں پر مشتمل. تو میں آج آپ کو کچھ الفاظ سکھاؤں گا جنہیں آپ ناؤن کہہ سکتے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں آپ ورب کہہ سکتے ہیں. تو چھوٹی بہت گرامر کی بات آئے گی، لیکن ابھی الفاظ تک محدود رکھنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کا ایک پول، ایک آپ کا ریزرو بنانا چاہ رہا ہوں. وہ آپ کا بنے گا تو پھر آپ کو گرامر سکھائیں گے بہت آگے جا کے. ابھی آپ نے نالج کو ایکیومولیٹ کرنا ہے، جمع کرنا ہے. تو شروع ہوتے ہیں کچھ نئے لفظوں سے. آرڈر ہے اردو، انگلش اینڈ اسپینش. چلیں میں آپ کو پہلا لفظ دیتا ہوں. اردو میں ہم گاڑی کہتے ہیں، یا لاری کہتے ہیں، یا ٹرک کہتے ہیں. انگریزی میں وہ لوری، انگلش ورڈ ہے لوری، یا پھر ٹرک کہلاتا ہے. برٹش انگلش کا وہ لفظ ہے لوری، جس میں آپ چیزیں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، سامان وغیرہ، یا پھر ٹرک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی اردو میں گاڑی ہو گیا، ٹرک ہو گیا، لوری ہو گیا. اسپینش میں اس کو کہتے ہیں ایل کامیون. ٹھیک ہو گیا، ایل کامیون. اب آ جائیں دوسرے لفظ پر. گھوڑا، سنا ہوگا آپ نے نام گھوڑا. اس کو انگریزی میں ہارس کہتے ہیں. اسپینش میں ایل کاباجو، ایل کاباجو، ایل کاباجو. تیسرے پہ آ جائیں. شیر، یہ ہو گیا انگریزی میں لائن. ٹھیک ہے، لائن. اسپینش میں لیون، لیون، لیون. اور آگے آ جائیے. ویل مچھلی، جو بہت بڑی ہوتی ہے، اس کو آپ انگریزی میں ویل کہتے ہیں. اردو میں ویل مچھلی بولتے ہیں. ویل سے ویل ہو جاتا ہے اردو میں تلفظ، لیکن وہ لفظ وہی ہے، ویل انگریزی میں، ویل مچھلی اردو میں. لا باجینا، یہ ہو گیا اسپینش میں لا باجینا، لا باجینا. اور آگے آ جائیے. آپ نے ڈولفن کا نام تو سنا ہوگا. اردو میں بھی ڈولفن ہی کہتے ہیں، انگلش میں بھی ڈولفن. اسپینش میں بالکل مختلف ہو جائے گا. ڈیلفینس، لوس ڈیلفینس، لوس ڈیلفینس. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اسپینش میں ہو گیا. اب اور آگے آ جائیے. گھر، انگلش میں دا ہاؤس. ٹھیک ہے، گھر، دا ہاؤس. اسپینش لا کاسا.
لا کاسا، لا کاسا، مکان کے اوپر کھلی ہوا کے لیے آپ کوئی برآمدہ بناتے ہیں، ہمیشہ سیکنڈ فلور پہ ہی بناتے ہیں تو اسے ٹیرس کہتے ہیں انگریزی میں، وہ اب اردو میں بھی آ گیا ہے۔ ایسی بالکنی کو آپ ٹیرس کہتے ہیں، جس کا ہوا کا رخ جس کی طرف ہوتا ہے وہ اکثر سیکنڈ تھرڈ فلور پہ ہوتا ہے، تو اس کو آج کی زبان میں اردو میں ٹیرس کہتے ہیں، لیکن وہ بالکنی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کھلی جگہ ہوتی ہے سیکنڈ فلور پہ تھرڈ فلور۔ ٹیرس ہو گیا انگریزی میں، اور اسپینش میں لا تیراسا، لا تیراسا، لا تیراسا۔ اور آگے آ جائیے، باغیچہ، گھر کے اطراف باغیچہ لگاتے ہیں، گھر کے اندر لگاتے ہیں باغیچہ، پھول پھلواری والا، انگریزی میں ہو گیا دی گارڈن، دی گارڈن، دی گارڈن۔ اسپینش میں بالکل مختلف ہو جائے گا، ایل ہاردین، ایل ہاردین، ایل ہاردین۔ اور آگے آ جائیے، آپ کی جو ایک روحانی طاقت ہوتی ہے، روحانی طاقت اردو میں، انگریزی میں دی اسپرٹ، دا اسپرٹ، دا اسپرٹ۔ اسپینش میں ایل اسپیریتو، ایل اسپیریتو، ایل اسپیریتو۔ یہ تو ہو گئے کچھ الفاظ کامن جو آپ کو سکھا رہا تھا۔ اب میں آپ کو کچھ عام قسم کے انگلش اسپینش کے اردو کے ورب سکھا رہا ہوں۔ کھانا کھانے کے عمل کو کھانا کھانا کہلاتا ہے اردو میں، کھانا کھانا ورب ہے، انگلش میں ہو جائے گا ٹو ایٹ۔ کھانا کھانا اردو میں ٹو ایٹ، انگلش میں ٹو ایٹ، ان اسپینش آ کومیر، آ کومیر، آ کومیر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آ گیا نہانے کا عمل، غسل کرنے کا عمل، جو اردو میں کہلائے گا غسل کرنا، نہانا، انگریزی میں ہو جائے گا ٹیک اے بیتھ، ٹیک اے بیتھ، ٹیک اے بیتھ۔ اسپینش ابانیارse، ابانیارse، ابانیارse۔ دوسرا لفظ اسی سے ریلیٹڈ ہے، بالکل قریب ہے، اردو میں آج کل آ گیا ہے انگریزی کا لفظ، یار میں شاور لے رہا ہوں، اس نہانے کے عمل کو ہی کہتے ہیں، لیکن انگریزی کو آپ نے استعمال کر لیا اردو میں، وہ ایڈجسٹ ہو گیا ہے، تو آپ یہ بھی سمجھ لیں اسپینش میں کس طرح کہا جاتا ہے۔ تو شاور لے رہا ہوں اردو میں ہو گیا I'm taking a shower، شاور، شاور انگریزی میں ہو گیا، ٹھیک ہے، نہانا، لیکن شاور کے ساتھ اس کو شاور کہتے ہیں، شاور لینا کہتے ہیں انگریزی میں ٹیکنگ اے شاور، ٹھیک ہے، ٹیکنگ اے شاور۔ اسپینش میں ہو جائے گا tomar la ducha، tomar la ducha، tomar la ducha۔ پانی پینے کا عمل یا کسی اور چیز کا لکوڈ کے پینے کا عمل، پینا، انگلش میں ورب ہے، پینے کا عمل ورب ہو گیا اردو میں، پانی پینے کا عمل، انگریزی میں ہو گیا ٹو ڈرنک، ٹو ڈرنک، ٹو ڈرنک۔ اسپینش میں ہو جائے گا a beber، a beber، a beber۔ چبانے کا عمل، کسی چیز کو چاپ چاپ کر آپ کھا رہے ہیں، چبانے کا عمل، ان انگلش
to chew verb ہے, چبانے کا عمل, چبانا اردو میں, انگلش میں اس verb کو کہتے ہیں to chew, to chew. Like gum, you chew on it, so it's called chewing gum, right? Chewing gum. Because of that, you call it chewing gum. Because you chew on it. Okay? To chew. In Spanish, a masticar. A masticar. A masticar. چلیں ایک اور ورب دے دوں آپ کو. گاڑی چلانے کا عمل ورب ہو گیا. ٹو ڈرائیو, گاڑی چلانے کے عمل کو اردو میں گاڑی چلانا کہتے ہیں, ورب ہے. انگلش میں ہو جائے گا ٹو ڈرائیو, ٹو ڈرائیو. اسپینش میں ہو جائے گا manejar, manejar, manejar. المختصر یہ چھوٹی ویڈیو ہے, آپ کو بس کچھ الفاظ دے دیے ہیں, کچھ ورب دے دیے ہیں, 4-5-10 الفاظ دے دیے ہیں عام قسم کے, تاکہ آپ اپنی نالج کو آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کو ہضم ہونی چاہیے. اس کو بار بار دیکھیں, پھر اس کو ریپیٹ کریں, پھر آئینے کے ساتھ اپنے تلفظ کو خود کہیں, پھر اس تلفظ کو آپ دہرائیں, پھر اس کو ریکارڈ کریں, پھر اس ریکارڈنگ کو سنیں. تو یہ میرا مشورہ ہوگا تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کو تلفظ کہاں تک صحیح ہے. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں. کمنٹ ضرور لکھ کر بھیجیں, پروگرام کو سبسکرائب کریں, کچھ دلچسپی کا اظہار کریں, تاکہ ہم آپ کو اپنا اور زیادہ ٹائم دے سکیں. اینڈ اٹ از فار فری. The consultancy is for free. Subscription is for free. So you do it. Try to learn things which are productive. Do not waste your time as youngsters in rubbish or vague things which has no purpose related to a successful life. Don't do it. You don't deserve it. Neither your parents. So try to do something which makes the other happy and which can be good for the country. Okay, dears. So this is a little message from the uncle. And try to watch this video and repeatedly. And send me questions. Send me your confusions. I would be glad to have you the answer. Thank you. Pakistan Zindabad.